شكرا يا ربي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم. یہ رحمان الرحیم اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے. اللہ کا یہ کلام قرآن مجید ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا. اس کا نزول ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کیے جانے کا اعلان تھا، اور اس کی آیات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی میں ہر لمحہ اور ہر مرحلہ رہنمائی کرتی رہی ہیں. غار حرا میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا سے لے کر 13 سالہ مکی آزمائشوں پر دعوتی جد و جہد میں اور ہجرت کے بعد 10 سالہ مدنی زندگی کی معرکہ آرائی میں یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب لوگ فوج در فوج اس دین میں داخل ہونے لگے تک یہی وہ مضبوط رسی یعنی کتاب الہی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس رہا اور دوسرا سرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطی سے تھامے رہے. اور اس طرح ہر لمحہ اور ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی، مدد اور سہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو حاصل رہا. یہی وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ اور نصیحت ہے. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یعنی یہ بیان ہے تمام انسانوں کے لیے اور ہدایت و نصیحت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے. یہی وہ حیات بخش پیغام ہے جسے بعد کے ادوار میں صحابہ اور تابعین نیز اسلاف نے چہار دہانگ عالم میں اپنی زبان و قلم اور اپنے عمل و کردار سے پہنچایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم دو چیزوں کو تھامے رہو، کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و معمولات کیسے تھے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواباً فرمایا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن تھے. آپ کے اخلاق، عبادات، اطوار اور معمولات قرآن کا نمونہ اور اس کی عملی تعبیر تھے. کوئی کام، کوئی معاملہ، کوئی معاہدہ، کوئی گفتگو اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی ہدایت کے مطابق نہ برتا ہو. یہی وہ ہدایت نامہ اور مضبوط رسی ہے جسے تھامنے کی ہدایت اللہ نے فرمائی اور جس کی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. مضبوط پکڑنے اور تھامنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اپنے بندگان خدا تک پہنچائیں. اور یہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کی مدد سے اس امت کو انتشار اور افتراق سے نہ صرف یہ کہ بچایا جا سکتا ہے بلکہ موجودہ ذلت و خواری اور پریشان حالی سے نکالا بھی جا سکتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. جب سے اس امت نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تب سے یہ ذلیل و خوار ہوئی اور مزید ہوتی جا رہی ہے. آئیے آج سے ہم اس بات کا عہد کریں کہ اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھامیں گے، اسے سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا ماحول بنائیں گے، خود بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسرے بندگان خدا یعنی برادران وطن تک اس کو پہنچائیں گے. نیز اپنی نئی نسل کو اسی کے مطابق پروان چڑھائیں گے، انہیں اس کا حافظ و محافظ بنائیں گے. برادران محترم، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں خصوصیت سے تشریف لاتے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کے سننے اور سنانے کا نظم کیا اور ہمارے لیے تراویح کی نماز کا اہتمام فرمایا، جس کے ذریعے سے ہم رمضان میں اس کتاب یعنی قرآن حکیم کو حفاظ کرام سے مکمل سنتے ہیں. اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ وہ ہدایت نامہ جس پر ہمیں زندگی بھر عمل کرنا ہے سال میں ایک مرتبہ کم از کم پورے طور سے ہم دہرا لیں، اور یہ دہرانا اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جب ہم اس کو سمجھنے کا بھی اہتمام کریں. اسی عظیم مقصد کے حصول کے لیے یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ جتنا کچھ قرآن روزانہ تراویح میں ہم سنیں اس کا مختصر ترین خلاصہ چند منٹوں میں ہمارے سامنے آ جائے. لہذا اب یہ ہماری ذمہ داری ہے بلکہ فریضہ ہے کہ بعد نماز تراویح چند منٹ رک کر اس خلاصے کو سنیں اور دیکھیں کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا حیات بخش پیغام دیا ہے اور وہ کون سی شاہ کلید ہے جو ہمیں دنیا میں عزت و سربلندی عطا کرے گی اور آخرت میں فلاح و کامیابی سے ہمکنار کرے گی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی تراویح کے چند اہم نکات.
آج کی تراویح میں پہلا سوا پارہ پڑھا گیا جو دوسرے پارے کی چوتھائی پر ختم ہوا، یعنی سورہ بقرہ کی 176 آیت پر۔ پہلی سورہ فاتحہ کہلاتی ہے جسے عوام الحمد شریف کہتے ہیں، اور یہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ دراصل یہ ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ کے اہم صفات، خصوصاً تمام جہانوں کے رب ہونے، سب سے زیادہ رحمان و رحیم ہونے اور ساتھ ساتھ انصاف کرنے والے کی حیثیت سے تعریف کی گئی ہے، اور اس کے احسانوں اور نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ پھر اپنی بندگی اور عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے زندگی کے معاملات میں سیدھے راستے کی ہدایت طلب کی گئی ہے جو ہمیشہ سے اس کے انعام یافتہ اور معقول بندوں کو حاصل رہی ہے، اور جس سے صرف وہی لوگ محروم ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا ہے یا اس کی کوئی پرواہ نہیں کی ہے۔ سورۃ البقرہ الف لام میم سے شروع ہوتی ہے جس میں دعا کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے سیدھا راستہ بتانے کے لیے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ پھر بتایا کہ اللہ کے نزدیک انسانوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو اس کتاب پر ایمان لائیں اور اس کے احکام کی اطاعت کریں، یعنی نماز قائم کریں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کریں، قرآن اور اس سے پہلے کی کتابوں پر ایمان لائیں، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں اس پر بھی ایمان لائیں، خواہ ظاہری حواس سے جانا جا سکے یا نہ جانا جا سکے، یعنی جنت و دوزخ، ملائکہ و آخرت اور دوسرے اندیکھے غیبی حقائق جو اس کتاب میں بیان کیے گئے ہوں۔ یہ لوگ مومن ہیں اور یہی اس کتاب کے صحیح فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کتاب کا ہر دھرمی سے انکار کریں، یہ کافر ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو معاشرتی دباؤ و دنیاوی فائدے کی خاطر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں مگر دل سے اسلام کی قدروں کو نہیں مانتے، بلکہ اسلام کے باغیوں اور منکروں کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ اس طرح اسلام کی راہ میں رکاوٹوں اور حرام و ناجائز باتوں سے پرہیز کی بنا پر پہنچنے والے ظاہری نقصانات سے ڈر کر شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ یہ دونوں طرح کے گروہ اپنے کو دوہرے فائدے میں سمجھتے ہیں، حالانکہ سراسر نقصان میں ہیں۔ پھر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے انہیں قرآن پاک پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی اور کہا گیا کہ اپنے پیدا کرنے والے اور پرورش کرنے والے مالک و آقا کی بندگی اختیار کرو۔ گمراہی کا سب سے بڑا سبب یہ بتایا کہ جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو باندھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں، اور وہ کام کرتے ہیں جس سے انسان نیکی کے بجائے برائی کی طرف چل پڑے، ایسے ہی لوگ حقیقت میں فسادی ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر دنیا میں انسانوں کی اصل حیثیت کو واضح کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے خلیفہ کی حیثیت سے پیدا کیا ہے اور اس کو دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ضروری علم، سمجھ اور صلاحیت عطا کر کے تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ اس فضیلت کو فرشتوں اور ان کے ذریعے دوسری مخلوقات نے تسلیم کیا، مگر شیطان نے تکبر اور گھمنڈ میں آ کر اس کی فضیلت اور اطاعت سے انکار کر دیا، اس لیے وہ اللہ کی حد اتکارا گیا۔ پھر آدم و حوا کو جنت میں رکھنے کا ذکر ہے تاکہ معلوم ہو کہ اصل جگہ اولاد آدم کی وہی ہے، مگر شیطان کے فریب سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو آزمائش کے لیے ایک کام سے منع کیا، مگر دونوں شیطان کے بہکاوے پر اللہ کے حکم کو بھلا بیٹھے اور وہ کام کر ڈالا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان اور آدم و حوا تینوں کو دنیا میں بھیج دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار اس کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم ہدایت لے کر آتے رہیں گے، جو اس ہدایت پر چلے وہی کامیاب ہو کر پھر اسی جگہ واپس آئے گا، اور جو انکار کرے گا وہ شیطان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ اس کے بعد اس وقت کے 2 بڑے مذہبی گروہوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں جنہیں قرآن سے پہلے تورات اور انجیل دی گئی تھی، انہیں شیطان کی پیروی میں دنیا کے عارضی فائدوں اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں کمی بیشی کر دی، کتابوں میں تبدیلی کر دی، اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، بنی اسحاق میں پیدا ہوتے تو ضرور مان لیتے۔ اس طرح ان لوگوں نے اللہ کے دین کو بھی نسل کا پابند بنا دیا، اس لیے یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ پھر ان کے دوسرے گمراہ کرنے والے عقیدوں کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ وہ ان جیسی حرکتیں نہ کریں ورنہ وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن سے کوئی ہدایت نہ پا سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور ان کی قوم کے کئی اہم واقعات بیان کیے گئے کہ کس طرح اللہ نے انہیں اپنے انعامات سے نوازا، مگر وہ بار بار ناشکری، کج بحثی اور منافقت کا ثبوت دیتے رہے اور اللہ کے احکام کو حیلوں بہانوں سے ٹالتے رہے۔ آخر اللہ نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا۔ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی دونوں کی ایک اہم بیماری کا ذکر کیا گیا کہ ایک دوسرے کی نجات کے منکر بن گئے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ اسی طرح مشرک بھی بے سوچے سمجھے یہی کہتے ہیں کہ ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے سوا سب باطل ہیں،
حالانکہ نجات یافتہ اور جنت کا مستحق ہونے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہونا یا یہودی یا عیسائی ہونا شرط نہیں، بلکہ شرط یہ ہے کہ آدمی ایک تو مسلم یعنی اللہ کا اطاعت گزار بنے، اور دوسرے محسن بنے یعنی نیت اور عمل دونوں میں خلوص اور احسان کی صفت اس میں پائی جائے۔ دین کو آبائی نسل سے وابستہ سمجھنے کی تردید کرتے ہوئے پورے زور سے فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی اللہ کے پیغمبر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اعلیٰ مقام ملا تھا وہ نسل یا وراثت کی بنا پر نہیں ملا تھا، بلکہ اللہ نے مختلف امتحانوں میں ان کو ڈالا تھا، اور جب وہ ان میں کامیاب اترے تو تمام انسانوں کی امامت اور پیشوائی کا منصب انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، اور آئندہ کے لیے بھی یہی قاعدہ مقرر کیا۔ یہ منصب وراثت میں نہیں بلکہ اس کے لائق ہونے کی شرط کے ساتھ ملے گا۔ اس موقع پر ان کے ہاتھوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا گیا اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان کی مانگی ہوئی دعا کا مظہر ہے، اور قیامت تک انسانوں کی ہدایت اور تعلیم و تزکیہ کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اسی لیے اب بیت المقدس کی قبلہ کی حیثیت ختم کی جاتی ہے اور کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 152 سے 160 تک کہا گیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں انہیں خوشخبری دے دو، یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے۔ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اسی کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی یعنی دوڑنا، سعی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ حج کے اصلی مناسک میں سے ہے۔ زمانے جاہلیت میں جو مشرکین کیا کرتے تھے یعنی صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ کے استھان کا طواف، وہ مناسک حج میں تحریر کا نتیجہ تھا۔ جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درحال ہے کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں۔ یقین جانو اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے ہیں اسے بیان کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، وہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد چوتھائی پارے کے ختم تک توحید کا مضمون بیان کیا گیا ہے جو دین کی اصل بنیاد ہے، یعنی سوائے اللہ کے کوئی الوہیت اور اللہ کی صفات نہیں رکھتا، وہ واحد ساری قوتوں کا مالک اور سارے خیر کا سرچشمہ ہے، اور پھر کائنات بنا کر کہیں کسی گوشے میں بیٹھ نہیں گیا بلکہ اس کا انتظام خود چلا رہا ہے، اور جس طرح ساری کائنات ایک منظم و مربوط نظام کے تابع ہے، اسی طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے اپنے احکام کا ایک نظام بنا دیا ہے اور اسے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے، اور وہ ایک ہی ہے جو اللہ ہر زمانے کے لیے کتاب، ایک رسول اور آدم علیہ السلام کی اولاد تمام انسانوں کے لیے ایک نظام و فکر عمل بھیجتا رہا ہے۔ اس توحید کے مکمل نظام کو جس میں کھانے پینے سے لے کر صلح و جنگ، مقتولوں کے قصاص اور مرنے کے بعد لوگوں کے ورثے کی تقسیم تک کے احکام دیے گئے ہیں، تسلیم کرو اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب کے معاملے میں اختلاف کیا وہ مخالفت میں بہت دور نکل گئے۔ الحمدللہ پہلی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس کی برکتوں سے ہمارے معاشرے، ہمارے سماج، ہمارے ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے، آمین۔